ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھیں گے بیمار تھا کیوں عیادت نہیں کیا، بھوکا تھا کیوں کھانا نہیں کھلایا، پیاسا تھا پانی کیوں نہیں پلایا؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے پہلے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، اے اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں، آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو سب کے خالق ہیں، مالک ہیں، آپ قادر مطلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے فلاں بھوکا تھا، اسے کھانا کھلا دیتا تو مجھے اس کے پاس پا لیتا، فلاں پیاسا تھا اسے جا کر پانی پلا دیتا تو مجھے اس کے پاس پا لیتا، فلاں بیمار تھا اس کی عیادت کرتا، اس کی ضرورت کو اس کے علاج معالجے میں تعاون کر دیتا تو مجھے اس کے پاس پا لیتا۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے وہ تلاش کرنا کون غریب ہے، کون بیمار ہے، کون بھوکے ہیں، کون ننگے ہیں، کون بیمار ہیں، کون پریشان حال ہیں، کون قرضوں میں دبے ہوئے ہیں۔ مختلف حالات ہیں لوگوں کے، مردوں کے، عورتوں کے، ہمیں تحقیق کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ مال کما کر جمع کر گن کر وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، اللہ نے اس کے لیے بڑی تباہی بیان کی ہے جو مال جمع کرتا ہے وَعَدَّدَ، اور گن گن کر شمار کر کر کے، دھوپ لگا کے گنتے نہیں گنتے، پانی لگا کر گنتے ہیں۔ آج کل تو مشینیں چل گئی، مشین رکھ کر گن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ نے اتنا مال دے دیا۔ میرے بھائی مال دیا ہے اللہ نے تو اس کے حق کو بھی ادا کیجیے۔ حق کو ادا کرنا یہ ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں، اور زکوٰۃ نکالتے ہوئے ڈرنے کی، خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ آپ زکوٰۃ نکالیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ فرمائیں گے۔ لوگ ڈرتے ہیں 1 کروڑ روپیہ میرے پاس ہے، 2.5 لاکھ نکالنا ہے، پھر 50 لاکھ میرے پاس ہے، 1 لاکھ سے زیادہ اس کی زکوٰۃ نکالوں گا۔ نفس یہ کہتا ہے، شیطان یہ کہتا ہے کہ بھئی اتنے لاکھ کم ہو رہے نا، اتنے ہزار کم ہو رہے نا، کیوں ادا کرتے ہیں؟ تھوڑے بہت ادا کر دو اور خاموش ہو جاؤ۔ اس لیے لوگ کسی عالم دین کے پاس آ کر حساب نہیں کرتے، ہے نا، کسی مفتی صاحب کے پاس جا کر حساب نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیے میں اپنی مثال بیان کر جاؤں، اتنے سال سے میں یہاں ہوں، سوائے 2-3 افراد کے کوئی نہیں آتا حساب کے لیے، کوئی نہیں آتا حساب کے لیے۔ میرے پاس اتنا مال ہے، کتنی زکوٰۃ ہوتی، ذرا حساب کر کے بتائیے نا مجھ سے۔ ہاں ادا کر رہا ہوں بول کے بولتے ہیں، ادا کر رہے صاحب، وہ گھر میں بیٹھ کے دکان پہ غلے میں بیٹھ کے حساب کر لے رہے صاحب، وہیں ادا کرتا ہے۔ کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہو سکتا میرے حسابات میں غلطی ہو رہی ہو، یا یہ فکر پیدا نہیں ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے مال میں سے میری کوئی چیز چھوٹ رہی ہو جس کی میں زکوٰۃ ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس سال رمضان شروع ہونے کے بعد سے صرف ایک آدمی آیا، آ کر انہوں نے کہا صاحب میرے پاس پورا یہ ہے، دیکھیے میں نے حساب لگایا 40 لاکھ کی رقم تھی، حساب لگا کر بتا دیا صاحب یہ آپ کی زکوٰۃ ہو رہی ہے۔ وہ بیچارے مغرب کی نماز پڑھ کے آدھی زکوٰۃ یہیں خرچ کر۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ قبول کر لیتا ہے، فوراً زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا ما نقص مال عبد من صدقہ ولا ظلم عبد مظلمہ صبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، کہ جو بھی آدمی مال کا صدقہ نکالتا ہے، مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں بھی اضافہ فرما دیتے ہیں اور اس کو کسی دوسرے کا محتاج بننے نہیں دیتے ہیں۔ بڑی غیرت کی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے دیکھیے مال کی زکوٰۃ ادا کیجیے، یہ مال میں اضافے اور برکت کا سبب بنے گا، اور ضرور بنے گا۔ میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، آپ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، بتائیے اللہ اور اس کے رسول کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ ہرگز جھوٹی نہیں ہو سکتی، وہ تو حق بات، سچ بات، یقینی بات ہے۔ نفس ہے، شیطان ہے، وہ ادا کرنے نہیں دیتا، وہ ہمت نہیں کرانے دیتا، وہ حوصلہ بڑھنے نہیں دیتا، ڈراتے رہتا ہے، خوف میں مبتلا کرتا ہے، ارے بھائی تو کمزور ہو جائے گا، فقیر بن جائے گا، ضرورت مند بن جائے گا، لہذا زکوٰۃ مت دے، وہ ذہن میں آ کر ڈالتا ہے بات۔ ایک آدمی کا واقعہ مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے، حدیث کی کتاب ہے صحیح مسلم، اس میں یہ واقعہ نقل کیا ہوا ہے۔ ایک سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے اس نے آسمان میں بجلی کڑکی دیکھی اور بجلی میں سے آواز آئی،
بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فلاں کا کھیت ہے وہاں جا کر برس۔ اب وہ آدمی بادل کے پیچھے پیچھے ہو گیا، چلتے چلتے وہاں دیکھا ایک آدمی کام کر رہا ہے، تھوڑا اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہاں جیسے ہی وہ بادل پہنچا، آزو بازو اطراف اکناف میں کہیں بارش نہیں ہو رہی، وہیں بارش ہو رہی۔